1400 سال سے زیادہ پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبی دور کرنے کا ایک راستہ سجھایا۔ وہ راستہ آج بھی پرسانگک ہے۔ آداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر۔ ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کی، اس زکوٰۃ کی جس کا حکم اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں دیا ہے، اور یہ ان صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے۔ صاحب حیثیت یعنی جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار مسلمان ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے اچھا مہینہ بھی رمضان کو بتایا گیا ہے کہ رمضان میں آپ اپنے تمام پیسے کا، اپنے مال کا، اپنی دولت کا، اپنے زیورات کا اور اپنی جائیداد کا پورا حساب نکال لیجئے، اور اس کے بعد غریبوں کو ان کا حق پہنچا دیجئے۔ زکوٰۃ کو لے کر اگر ہم بات کریں تو یہ 2.5% ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر 100 روپے آپ کے پاس ہیں تو اس میں 2.5% حصہ یعنی 2.5 روپے پر غریبوں کا حق ہوگا۔ اس زکوٰۃ کو لے کر درگاہ اعلیٰ حضرت نے ایک اچھا راستہ سجھایا ہے۔ مفتی محمد سلیم نوری نے یہ بتایا ہے کہ زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہے وہ بہتر یہ ہوگا کہ کچھ روپے لوگوں کو دینے کی بجائے اس زکوٰۃ کا اکٹھا پیسہ ان لوگوں پر خرچ کر دیا جائے جو بے روزگار ہیں۔ ان کو اگر روزگار مہیا کرا دیا جاتا ہے تو وہ خود پھر کچھ وقت کے بعد زکوٰۃ دینے کی حیثیت میں آ جائیں گے۔ اس سے ایک تو غریبی دور ہوگی اور دوسرے زکوٰۃ دینے والے لوگ بڑھیں گے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو لے کر یہ نظریہ دیکھیں تو واقعی بہت شاندار ہے درگاہ نے جو سجھایا ہے۔ اس پر اگر عمل کیا جائے تو بہت جلد حالات اچھے نکل کر آئیں گے۔ اگر لوگوں کی غریبی دور کی جا سکے، ان کو روزگار مہیا کرایا جا سکے تو اس سے اچھی کوئی اور بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مذہب اسلام میں زکوٰۃ کی جو ویوستھا ہے، زکوٰۃ کا جو نظریہ ہے بہت ہی عمدہ ہے، جو دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ آج دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے چیریٹی فنڈ وغیرہ وغیرہ بنانے کی ویوستھا کی ہے، لیکن مذہب اسلام نے تو بہت پہلے ہی 1400 سال سے پہلے ہی اس ویوستھا کو اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اصل میں مذہب اسلام بھیک پرتھا کا پکشدر نہیں ہے، بھیک پرتھا کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بھکاریوں کی سنکھیا کو گھٹانا چاہتا ہے، غربت کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا اصل مقصد جو مذہب اسلام کا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ جو ہیں ان کو اس لیے اسلام نے رکھا ہے تاکہ مذہب اسلام کے ماننے والوں میں جو غریب طبقہ ہے وہ آہستہ آہستہ ترقی یافتہ بنے اور اسے ترقی ملے۔ تو ہم نے اس کے برخلاف بھیک کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا، بھکاریوں کی سنکھیا بڑھانا شروع کر دی، غلط طریقے سے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے۔ جو زکوٰۃ ہم نے غلط طریقے سے دینا شروع کی ہے اس کی وجہ سے بھکاریوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور غریبی بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکل رہی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ 10 روپے 5 روپے دکھاوے کے طور پر لائن لگا کر کے بھکاریوں کو دے، یہ نہ کر کے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھے، اپنے آس پڑوس میں دیکھے کہ کون نوجوان، کون لوگ بے روزگار ہیں۔ تو اگر اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکل رہی ہے تو ایک ہی بار میں وہ چنے اور چن کر کے کسی کو روزگار دلا دے، کسی کو دکان دلوا دے، کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار کروا دے۔ اگر کوئی کاریگر ہے اور اس کو مشین کی ضرورت ہے تو اس کو مشین دلا کر کے اس کو مالک بنا دے۔ اور اگر تھوڑی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو 10 لوگوں کا سموہ بنا لیں، 5 لوگوں کا سموہ بنا لیں، مل کر کے اپنی زکوٰۃ سے یکبارگی ہی یکمشت اکٹھی وہ زکوٰۃ کسی ایسے آدمی کو دے دیں کہ جو وہ کاروبار کر سکے۔ اس سے فائدہ ایک یہ ہوگا کہ وہ اس کی غریبی دور ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود ہی اب زکوٰۃ دینے کے لائق بن جائے گا، آئندہ آنے والے دنوں میں وہ خود ہی دوسروں کی مدد کرنے لگے گا۔ اس طریقے سے اگر ہم ٹارگیٹ بنا لیں کہ اس سال اپنی زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم 10 لوگوں کو روزگار دیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہت سے لوگ برسر روزگار ہو جائیں گے۔
اگر ہم درگاہ اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر دیکھیں تو زکوٰۃ کو لے کر اب سے پہلے کئی ایسے ادھارن سامنے آئے ہیں جس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس پیسے سے بہت زیادہ اچھے کام کیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ فنڈ کے نام سے کچھ لوگوں نے اس روپے کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور بہت سے IAS اور IPS تو اس پیسے سے بھی بن رہے ہیں۔ یہ پیسہ ان کی پڑھائی پر خرچ ہوتا ہے اور اس کے اچھے رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس زکوٰۃ کے پیسے سے IAS بننے والے ایک افسر تو ابھی کچھ دن پہلے ہی بریلی میں بھی تعینات تھے۔ ان کا پریوار اس قابل نہیں تھا کہ ان کی پڑھائی کا خرچ اٹھا سکے، لہٰذا زکوٰۃ فنڈ سے ان کی پڑھائی ہوئی اور انہوں نے پڑھنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ پرتیبھا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر پیسہ ہے اور صحیح دشا دکھائی جا سکتی ہے، صحیح دشا میں پڑھائی کی جا سکتی ہے تو بڑے لکشیہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال درگاہ نے ایک اچھا نظریہ پیش کر دیا ہے زکوٰۃ کو لے کر، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلمان اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔